Episode 39. قاضی ابو جعفر نے شمع کی دھیمی روشنی میں سعد کو سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہا، تم اب سچ مچ ایک سپاہی بن گئے ہو، اور پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ امیر یوسف نے اندلس کے متعلق تمہارے ساتھ کوئی بات کی ہے؟ سعد نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے جواب دیا، ہاں، میں آپ کو ایک خوشخبری سنانے آیا ہوں۔ وہ اندلس کے متعلق بہت بے چین ہیں۔ انہوں نے پرسوں صبح علماء اور شیوخ کا اجلاس بلایا ہے۔ اگر انہوں نے مخالفت نہ کی تو وہ کسی تاخیر کے بغیر الفانسو کے خلاف فوج کشی کر دیں گے، اور جزیرۃ الخضرہ کے بندرگاہ پر لنگر انداز ہونے کے لیے وہ معتمد کی اجازت کی ضرورت بھی محسوس نہیں کریں گے۔ مراکش کے علماء اور شیوخ ہم سے بہت بدظن ہو چکے ہیں۔ مجھے اندیشہ ہے کہ ان میں سے کئی ان کے اقدام کی مخالفت کریں۔ میں نے ابھی تک کسی سے ملاقات نہیں کی، لیکن آپ اطمینان رکھیں، مجھے یقین ہے کہ ان کا فیصلہ اندلس کے حق میں ہوگا۔ امیر یوسف بن تاشفین افریقہ کے مسلمانوں کے دلوں پر حکومت کرتا تھا۔ عوام اس کے اس قدر گرویدہ تھے کہ اس کا ایک معمولی اشارہ ان کے لیے ایک حکم کا درجہ رکھتا تھا، لیکن اس کے باوجود علماء کی تائید و حمایت کے بغیر کوئی قدم اٹھانے کا عادی نہ تھا۔ وہ مجلس شورا کے سامنے اکثر کہا کرتا تھا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میں نیک نیتی سے اپنے فرائض سر انجام دوں تو اپنے دلوں میں حق گوئی کا جذبہ زندہ رکھو، اور مجھے اس غلط فہمی میں مبتلا ہونے سے روکتے رہو کہ میں خطاؤں سے پاک ہوں۔ اندلس کے متعلق فیصلہ کرنے کے لیے اس نے تمام شہروں کے چیدہ علماء اور قبائل کے شیوخ کو جمع کیا۔ 2 دن تک ان کے خیالات سنتا رہا۔ بعض علماء کی یہ رائے تھی کہ امیر یوسف کو ہر حال میں کسی تاخیر کے بغیر الفانسو کے خلاف فوج کشی کر دینی چاہیے، لیکن بعض ایسے بھی تھے جنہیں ملوک الطوائف کے متعلق یقین نہ تھا۔ وہ یہ خدشہ ظاہر کرتے تھے کہ اگر ملوک الطوائف نے بدعہدی کی تو افریقہ کی افواج کو 2 محاذوں پر لڑنا پڑے گا، لہٰذا یہ ضروری ہے کہ اندلس کی طرف قدم اٹھانے سے بیشتر یہ اطمینان کر لیا جائے کہ اگر ملوک الطوائف نے بدعہدی کی تو اندلس کے عوام ہماری حمایت پر ہوں گے، ورنہ ملوک الطوائف سے یہ کہا جائے کہ ہم انہیں صرف اس صورت میں مدد دیں گے جبکہ وہ متحد ہو کر الفانسو کے خلاف جنگ شروع کر دیں۔ علماء اور شیوخ کے خیالات سننے کے بعد امیر یوسف نے قاضی ابو جعفر کو اپنے خیالات کے اظہار کی دعوت دی۔ انہوں نے ایک ولولہ انگیز تقریر کرنے کے بعد افریقہ کے علماء سے مخاطب ہو کر کہا، آپ ملوک الطوائف کی نیتوں پر شک کرنے میں حق بجانب ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے اندلس کے علماء کے نمائندے کی حیثیت میں یہ عہد کرتا ہوں کہ اگر ملوک الطوائف کی طرف سے کوئی بدعہدی ہوئی تو ہم تمام ان کے خلاف بغاوت کا جھنڈا بلند کر دیں گے۔ اب حالات وہ نہیں جو آج سے چند برس پہلے تھے۔ اب اندلس کے ہر آدمی کو معلوم ہو چکا ہے کہ اسے کیا خطرہ پیش آنے والا ہے۔ اب اندلس کے حکمرانوں نے منافقت سے کام لیا تو مجھے یقین ہے کہ اندلس کا ہر بچہ اور بوڑھا انہیں اسلام کا باغی قرار دے کر آپ کے جھنڈے تلے جمع ہو جائے گا۔ قاضی ابو جعفر کی تقریر کے بعد حاضرین مجلس کی نگاہیں امیر یوسف کی طرف مبذول ہو گئیں۔ افریقہ کے مفتی اعظم نے کہا، یا امیر، ہم اپنی رائے دے چکے ہیں اور اب آپ کا فیصلہ سننا چاہتے ہیں۔ امیر یوسف نے کہا، میں نے آج تک آپ حضرات کی رائے پوچھے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کیا، لیکن ایک فیصلہ ایسا بھی تھا جس کے لیے میں اپنے ضمیر کی آواز کافی سمجھتا تھا۔ چند برس قبل ایک نوجوان میرے پاس اندلس کے مسلمانوں کی فریاد لے کر آیا تھا۔ اس وقت ہم افریقہ میں ایسے حالات کا سامنا کر رہے تھے کہ اگر میں آپ سے یہ کہتا کہ اندلس میں ہمارے بھائی ہماری اعانت کے مستحق ہیں تو آپ میں سے اکثر میری دماغی حالت پر شک کرتے، لیکن میں اپنے دل میں یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ میں ایک خاموش تماشائی کی حیثیت میں اندلس کی بربادی نہیں دیکھوں گا۔ میں نے اپنے خدا سے یہ عہد کیا تھا کہ افریقہ میں ایک مضبوط اور مستحکم سلطنت کے قیام کے بعد میرے ترکش کے تمام تیر ان لوگوں کے خلاف استعمال ہوں گے جو اندلس سے مسلمانوں کا نام و نشان مٹانے کا عہد کر چکے تھے۔ پچھلے دنوں جب اندلس کے علماء اور حکمرانوں کے نمائندے میرے پاس آئے تھے تو میں نے محسوس کیا کہ قدرت اب مجھے اندلس میں بلا رہی ہے، لیکن جب معتمد کے نمائندے نے جزیرۃ الخضرہ کے متعلق میرا فیصلہ ٹھکرا دیا
تو میں یہ سمجھا کہ قدرت شاید مجھے متنبہ کر رہی ہے کہ میں ملوک الطوائف کے تعاون پر بھروسہ کرنے کے بجائے اپنی قوت پر بھروسہ کروں، اور اگر مجھے تنہا الفانسو کے ساتھ جنگ کرنی پڑے تو اس کے لیے بھی تیار ہو جاؤں۔ آپ کو یہاں جمع کرنے کی دعوت دینے کے بعد میں خدا سے یہ دعا مانگا کرتا تھا کہ وہ آپ کو صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق دے۔ خدا کا شکر ہے کہ میری دعا قبول ہوئی، اور آپ اندلس کے حکمرانوں کی اعانت پر بھروسہ کیے بغیر بھی الفانسو کے خلاف جنگ کی آگ میں کودنے کے لیے تیار ہیں۔ اب صرف یہ سوال باقی ہے کہ ہمیں جزیرۃ الخضرا میں لنگر انداز ہونے کے لیے معتمد کی اجازت کا انتظار کرنا چاہیے یا اس کی اجازت کے بغیر بھی پیش قدمی کر دینی چاہیے۔ مفتی اعظم نے کہا، آپ جہاد کی نیت سے جا رہے ہیں، اگر معتمد کے دل میں بھی جہاد کا ارادہ ہے تو جزیرۃ الخضرا پر قبضہ کرنے کے لیے آپ کو اس کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ اگر معتمد کا ارادہ کچھ اور ہے تو بھی آپ کو اس بات کا حق ہے۔ آپ ملوک الطوائف کے نمائندوں کے ساتھ وعدہ کر چکے ہیں کہ آپ اندلس کے کسی حصے پر قبضہ کرنے کی مطلقاً کوئی خواہش نہیں رکھتے، اور اس وعدے کے بعد بھی وہ آپ کی نیت پر شک کرتا ہے تو آپ کو اس بات کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ معتمد کا چھوٹا بیٹا راضی جزیرۃ الخضرا کا حاکم تھا۔ ایک دن اس کے دربار میں شعر و نغمے کی محفل گرم تھی کہ محفل کا داروغہ بھاگتا ہوا اندر داخل ہوا اور اس کے چہرے پر گھبراہٹ اور بدحواسی کے آثار دیکھ کر مغنی اچانک خاموش ہو گئے۔ عالی جاہ، اس نے کہا، مراکش سے ایک ایلچی آیا ہے اور وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے پر مصر ہے۔ راضی کی حالت اس بچے سے مختلف نہ تھی جسے گہری اور میٹھی نیند سے جھنجھوڑ کر جگا دیا گیا ہو۔ اس نے برہم ہو کر داروغہ کی طرف دیکھا اور کہا، تم بہت گستاخ ہو گئے ہو، مراکش کے ایلچی سے ملاقات کا یہ کون سا وقت ہے؟ پھر وہ سازندوں اور مغنیوں کی طرف متوجہ ہو کر چلایا، تمہیں سانپ کیوں سونگھ گیا؟ طاؤس رباب کی تانیں پھر بلند ہونے لگی، لیکن داروغہ ذرا جرت سے کام لیتے ہوئے آگے بڑھا اور مسند کے قریب پہنچ کر بولا، عالی جاہ، وہ کوئی بہت اہم خبر لے کر آیا ہے اور اسی وقت آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ راضی نے گرج کر کہا، میں تمہاری زبان نوچ ڈالوں گا، جاؤ اس سے کہو ہم اس ہفتے کسی کے ساتھ ملاقات نہیں کر سکتے۔ داروغہ نے کہا، عالی جاہ، اسے دیکھنے کے بعد آپ میری گستاخی قابل معافی سمجھیں گے۔ دروازے پر پہرے دار نے اسے روکا تھا لیکن وہ زبردستی اندر گھس آیا ہے۔ وہ کہتا ہے، میرے پاس انتظار کے لیے وقت نہیں۔ میں نے اسے ملاقات کے کمرے میں بٹھانے کی کوشش کی تھی لیکن وہ ان لوگوں سے مختلف ہے جو کسی کی بات سنتے ہیں، وہ صرف حکم دینا جانتا ہے۔ میں نے بڑی مشکل سے اسے اندر گھس آنے سے منع کیا ہے۔ کہاں ہے وہ؟ باہر ملاقات کے کمرے کے دروازے پر کھڑا ہے۔ راضی نے پریشان ہو کر کہا، معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے دن گنے جا چکے ہیں۔ ایک ایلچی آتا ہے اور بلا تکلف میرے محل میں گھس آتا ہے۔ محل کے پہرے دار اس کا راستہ نہیں روک سکتے اور محل کا داروغہ بھاگا ہوا میرے پاس آتا ہے کہ میں اٹھ کر اسے خوش آمدید کہوں۔ علی جاہ، میں عرض کر چکا ہوں کہ پہرے داروں نے اس کا راستہ روکنے کی کوشش کی تھی، لیکن کیا؟ علی جاہ، آپ کے حکم کے بغیر ہم ایک ایلچی پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے۔ شاید آپ بھی یہ گوارا نہ کرتے کہ ہمارا کوئی آدمی مفت میں مارا جائے۔ وہ لڑنے کے لیے بھی تیار ہو گیا تھا اور تم چاہتے ہو کہ میں ایسے آدمی سے ملاقات کروں؟ علی جاہ، اگر حکم ہو تو ہم اسے گرفتار کر لیں، لیکن وہ مراکش سے آیا ہے۔ اگر اسے مرابطین کے امیر نے بھیجا ہے تو ہم اس کی گستاخی کا جواب نہیں دے سکتے۔ اگر وہ مرابطین کے امیر کی طرف سے آیا ہے تو اسے اشبیلیہ میں سلطان معظم کے پاس جانا چاہیے۔ میرے ساتھ اسے کیا کام ہو سکتا ہے؟ داروغہ کچھ کہنا چاہتا تھا کہ کمرے سے باہر اسے پہرے داروں کی لیدے سنائی دی۔ ایک آدمی بلند اور رعبدار آواز میں کہہ رہا تھا، میرا وقت تمہارے گورنر سے زیادہ قیمتی ہے۔ داروغہ کے اشارے سے گورنر کے چند محافظ نیزے تان کر دروازے کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ ایک ذرا پوش دروازے کے سامنے نمودار ہوا، چند مسلح پہرے داروں نے اس کے گرد گھیرا ڈال رکھا تھا۔ جوں ہی اس نے اندر پاؤں رکھا، گورنر کے محافظ نے نیزے آگے کر دیے۔ ذرا پوش ایک ثانیے کے لیے خاموش کھڑا رہا۔ اہل محفل ایک سکتے کے عالم میں اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ وہ بولا، اگر تم نیزوں اور تلواروں کے استعمال سے واقف ہوتے تو آج اندلس کی یہ حالت نہ ہوتی۔ شہزادے، اپنے پہرے داروں، مغنیوں اور خواجہ سراؤں کو تسلی دو کہ میں کسی برے ارادے سے نہیں آیا۔ پہرے دار مڑ کر راضی کی طرف دیکھنے لگے۔
وہ اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے بولا، تمہیں میرے سپاہیوں کے تحمل سے غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تم ایک ایلچی نہ ہوتے تو اس وقت میں تمہارے ساتھ ہم کلام ہونے کے بجائے تمہاری لاش دیکھتا۔ ایک ایلچی کی حیثیت میں بھی تم اپنے آپ کو بدترین سزا کا مستحق ثابت کر چکے ہو۔ تم نے ایک ڈاکو کی طرح ہمارے محل میں داخل ہونے کی جرت کی ہے۔ سپاہیوں کے نیزے اب اس نوجوان کی زرہ کو چھو رہے تھے، لیکن اس کے چہرے پر خوف و ہراس کا شائبہ تک نہ تھا۔ اس نے کہا، میں جانتا ہوں کہ الفانسو کے ایلچی اس سے کہیں زیادہ بے تکلفی کے ساتھ آپ کے ایوانوں میں گھس آیا کرتے ہیں۔ رازی نے کہا، تم کیا چاہتے ہو؟ میں آپ کو صرف یہ بتانے آیا ہوں کہ امیر یوسف بن تاشفین کی فوج 1 ہفتے کے اندر یہاں پہنچ جائے گی۔ اگر آپ جزیرۃ الخضرہ میں اندلس کے نجات دہندہ کا استقبال کرنے کے خلاف ہوں تو بہتر ہوگا کہ آپ یہ شہر خالی کر دیں۔ کچھ دیر حاضرین مجلس اور شہزادہ رازی پھٹی پھٹی نگاہوں سے نووارد کی طرف دیکھتے رہے۔ بالآخر رازی کا ایک مصاحب بولا، امیر مرابطین کو جبل طارق پر لنگر انداز ہونے کی دعوت دی گئی تھی۔ میں حیران ہوں کہ انہیں جزیرۃ الخضرہ کیوں پسند ہے۔ نووارد نے جواب دیا، میں آپ کے بے معنی سوالات کا جواب دینے کے لیے نہیں آیا، میں آپ کو صرف ایک فیصلے سے آگاہ کرانے آیا ہوں۔ میں آپ کی پریشانی کی وجہ سمجھ سکتا ہوں، لیکن گانے بجانے کے مشاغل آپ اندلس کے ہر شہر میں جاری رکھ سکتے ہیں۔ رازی نے کہا، اگر امیر یوسف ایک دوست کی حیثیت سے آ رہے ہیں تو ہم جبل طارق پر ان کا استقبال کریں گے، لیکن اگر وہ جزیرۃ الخضرہ پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس شہر کی ایک ایک اینٹ کے لیے لڑیں گے۔ نووارد نے مسکرا کر کہا، شہزادے، شطرنج کھیلنے اور جنگ کرنے میں بہت فرق ہے۔ امیر یوسف کے متعلق تمہیں غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ جو مجاہد الفانسو کے ساتھ جنگ کرنے کی نیت سے آ رہا ہے وہ طاؤس و رباب کھیلنے والے ہاتھوں میں تلوار دیکھ کر پریشان نہ ہوگا۔ جزیرۃ الخضرہ پر قبضہ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ پہلے ہی ہمارے قبضے میں آ چکا ہے۔ آپ کا مطلب؟ رازی نے بدحواس ہو کر سوال کیا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ اس وقت تک بندرگاہ پر ہمارا قبضہ ہو چکا ہوگا اور غروب آفتاب سے قبل شہر بھی ہمارے قبضے میں ہوگا۔ میں چند آدمیوں کے ساتھ امیر یوسف کا راستہ صاف کرنے آیا ہوں۔ ان کی خواہش یہ تھی کہ یہاں کسی مسلمان کے جسم پر خراش تک نہ آئے۔ یہی وجہ تھی کہ میں اپنے آدمیوں کو بندرگاہ سے تھوڑی دور چھوڑ کر تنہا آپ کے پاس چلا آیا ہوں، تاکہ آپ کے سپاہی کوئی ایسی حرکت نہ کر بیٹھیں جس کے نتائج آپ کے لیے خطرناک ہوں۔ اب آپ تھوڑی دیر کے لیے باہر تشریف لائیں اور اپنے سپاہیوں کو پرامن رہنے کی تلقین کریں، آپ کی بھلائی اسی میں ہے۔ داروغہ کے اشارے سے گورنر کے محافظ اور پہرے دار اپنے نیزے اور تلواریں نیچے کر چکے تھے۔ رازی انتہائی غم و غصے کی حالت میں نووارد کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اچانک محل کے ایک گوشے سے آدمیوں کی چیخ پکار سنائی دی۔ شہر کا ناظم پہرے داروں کو ادھر ادھر ہٹاتا ہوا اندر داخل ہوا اور اس نے ہانپتے ہوئے کہا، عالی جاہ غضب ہو گیا، چند مراکش بندرگاہ پر قابض ہو گئے ہیں اور اہل شہر جوق در جوق ان کا استقبال کے لیے جا رہے ہیں۔ رازی نے کہا، اگر یہ لوگ آسمان سے نازل نہیں ہوئے تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بندرگاہ کے محافظ کیا کر رہے تھے؟ ناظم نے جواب دیا، معلوم ہوتا ہے کہ وہ رات کے پچھلے پہر یہاں سے چند میل دور کسی غیر آباد جگہ پر اترے ہیں۔ رازی نے ایلچی کی طرف متوجہ ہو کر کہا، یہ ہمارے خلاف ایک جارحانہ اقدام ہے۔ ایلچی نے قدم آگے بڑھا کر جواب دیا، جب کسی کے برے دن آتے ہیں تو اسے دوست اور دشمن کی تمیز نہیں رہتی۔ امیر یوسف اندلس کے ہر مسلمان کے لیے سلامتی کا پیغام لے کر آ رہا ہے۔ اس کا مقصد الفانسو کے خلاف جہاد کرنا ہے۔ اگر آپ لوگ اسلام کے دشمنوں کی صف میں شامل نہیں ہو چکے تو آپ کے خدشات بیجا ہیں۔ آپ کی تسلی کے لیے ان کا یہ وعدہ کافی ہے کہ وہ اسلام کے دشمنوں کو شکست دینے کے بعد اندلس سے اپنی افواج نکال لیں گے۔ آپ کو صرف یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ آپ اسلام کے دشمن نہیں۔ فوج اور پولیس کے چند اور افسران کمرے میں جمع ہو چکے تھے۔ رازی نے ان کی حوصلہ شکن نگاہوں سے متاثر ہو کر کہا، امیر یوسف کب تک یہاں پہنچیں گے؟ ایلچی نے جواب دیا، پاس مصلحتوں کی بنا پر میں ان کی آمد کا صحیح وقت نہیں بتا سکتا، تاہم آپ کے پاس اتنا وقت ہے کہ آپ اشبیلیہ سے ہدایات طلب کر سکیں۔ میرے پاس لمبی چوڑی باتوں کے لیے وقت نہیں، مجھے کل تک یہاں سے کئی کوس دور پہنچنا ہے
آپ کو میرا آخری مشورہ یہ ہے کہ شہر کے نظم و نسق کے معاملے میں ہمارے سپاہیوں کے ساتھ تعاون کریں۔ ایک فوجی افسر نے کہا، ہماری طرف سے تعاون نہ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہم عملی طور پر ان کی قید میں ہیں۔ آپ سمجھدار آدمی معلوم ہوتے ہیں۔ ایلچی یہ کہہ کر مسکراتا ہوا باہر نکل گیا۔ حاضرین مجلس تھوڑی دیر کے لیے کرب و اضطراب کی حالت میں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے۔ بالآخر راضی نے ناظم شہر کی طرف متوجہ ہو کر سوال کیا، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اب ہم کر ہی کیا سکتے ہیں؟ ناظم یہ کہہ کر باہر نکلا اور تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا ایلچی کے پیچھے چل دیا۔ محل کے بیرونی دروازے کے قریب وہ ایلچی سے جا ملا اور بولا، آپ کا نام سعد ہے؟ ایلچی جواب دینے کے بجائے اس کی طرف دیکھ کر مسکرا دیا۔ ناظم نے پھر کہا، آپ وہی ہیں؟ میں نے معتمد کے دربار میں آپ کی تقریر سنی تھی، میں نے آپ کو دیکھتے ہی پہچان لیا تھا۔ آپ کا حافظہ بہت اچھا ہے۔ نہیں، یہ میرے حافظے کی خوبی نہیں، آپ اس دن میرے دل پر چند انمٹ نقوش چھوڑ گئے تھے۔ آپ کی جرت اور ہمت دیکھ کر میں نے یہ سمجھا تھا کہ آپ اندلس کے نجات دہندہ بن کر آئیں گے، پھر آپ اچانک غائب ہو گئے تو میں اکثر اپنے دل میں یہ کہا کرتا تھا کہ آپ بھی شاید ان ٹوٹے ہوئے تاروں سے مختلف نہیں جو اندھیری راتوں میں اچانک نمودار ہوتے ہیں اور نور کی کرنیں بکھیرتے ہوئے روپوش ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ اندلس کے لیے سلامتی کا پیغام لے کر آئے ہیں تو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ کہہ کر ناظم نے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ سعد نے اس کے ساتھ گرم جوشی سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، میں چند دنوں کے لیے یہاں سے غیر حاضر رہوں گا، اور اس عرصے میں میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی افسوسناک صورتحال پیدا نہ ہو۔ آپ مطمئن رہیں، ہم آپ کے ساتھیوں کو اپنی آنکھوں پر بٹھائیں گے۔ میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں غرناطہ جا رہا ہوں۔ پیشکش رہبر ٹی وی